حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس المرأة ولا يباشرها ولا يخرج بحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ اعتکاف کرن والے واسطے سنت یہ ہے کہ جدو اعتکاف دے اندر بیٹھا ہوئے نہ تے بیمار دی مزاج پرسی کرے اور نہ جنازے نو جائے اور نہ عورت نو ہاتھ لائے اور نہ انہوں چھوئے، نہ کسی کم نو جائے سوائے ضروری کم دے، یعنی وضو واسطے سوائے ضروری کام دے۔ فرمایا بغیر روزے تو اعتکاف نہیں ہوندا اور صرف جامعہ مسجد دے اندر ہی اعتکاف کرو۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اس حدیث مبارکہ دے اندر اعتکاف والیاں نو کچھ ہدایات کیتیاں گئیاں نے۔ سب تو پہلی ہدایت یہ کی گئی ہے کہ جدو اعتکاف دے اندر تسی بیٹھے ہو پھر تسی مسجد تو باہر کسی مریض نو پوچھن واسطے نہیں جا سکتے۔ جدو اعتکاف دے اندر بیٹھے ہو اس وقت تسی کسی بیمار دی مزاج پرسی کرن واسطے نہیں جا سکتے، اور فرمایا اور نہ کسی جنازے نو جا سکتے ہو اگرچہ قریبی ہے یا دور دا ہے۔ جدو تسی اللہ تبارک و تعالی دے گھر دے اندر فرض اعتکاف دے اندر یا سنت اعتکاف دے اندر، ہاں نفلی اعتکاف دے اندر ہو تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، پھر تسی جا سکتے ہو، پھر کوئی معاملات نہیں ہے۔ فرمایا سنت اعتکاف اور فرض اعتکاف دے اندر اگر تسی مسجد دے اندر بیٹھے ہو نہ مزاج بیمار دی مزاج پرسی کرو اور نہ ہی تسی جنازے نو جاؤ، اور فرمایا نہ اپنی عورت نو ہاتھ لاؤ نہ ہی نو چھو، فرمایا نہ کسی کم نو جاؤ سوائے ضروری کم دے۔ ضروری کم تو ہی مراد ہے کہ وضو واسطے یا اگر غسل فرض ہو گیا غسل کرن واسطے سنجے واسطے جس تو بغیر ضرورت پوری نہیں ہو سکتی اس واسطے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دیتی ہے۔ اس سے ما سوا مسجد تو باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اور میں بغیر روزے تو اعتکاف نہیں ہے۔ کوئی آکے کہ نہیں یار میں روزے نہیں رکھتا تو اعتکاف بہ جائے۔ ام المومنین فرما دیا نے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بغیر روزے تو اعتکاف نہیں ہوندا، روزہ شرط تے اگرچہ وہ فرضی اعتکاف ہوئے یا سنت موقدہ ہوئے، آقا علیہ السلام دے غلام اس دے اندر روزہ فرض ہے، روزہ رکھ کے پھر ہی اعتکاف دے اندر بوے گا۔ فرمایا صرف جامع مسجد دے اندر ہی اعتکاف کرے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جامع مسجد دے اندر کرنا چاہیے، اگر پنڈ دے اندر کوئی جامع مسجد نہیں ہے پھر کم از کم ایسی مسجد ہوئے جتے 5 گانا با جماعت نماز قائم ہوگی، کم از کم ایسی مسجد ہونا ضروری ہے جتے کم از کم 5 وقت اذان بھی ہوتی ہوئے اور با جماعت نماز لوگ ادا کرتے ہوں۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں کی حکم مرد واسطے اور فقہاء کرام فرماندے نے عورت واسطے کے حکم ہے۔ آج کل عورتوں کے اندر بھی رواج جاری ہو گیا ہے، اسی جی فلاں مدرسے دے اندر جا کے بہنے اسی ادھر جا کے بہنے۔ آقا علیہ السلام دے غلام عورت واسطے ہی حکم ہے کہ اپنے گھر دے کمرے دا کوئی ایک کونا کوئی ایک حصہ خاص کر لوے، اتھے بہ کے اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کرے۔ انہوں نہ کسی مدرسے دے اندر نہ کسی دربار تے نہ کدھرے بھی شریعت اجازت نہیں دیندی کہ فلاں جگہ دے اتنے جا کے اعتکاف کر۔ اگر اعتکاف کرنے تو گھر دے اندر ہی اعتکاف کرے گی، اللہ تبارک و تعالی انہوں جس طرح مرد نو مسجد دے اندر ثواب عطا فرمائے گا، اللہ انہوں اس گھر دی چوکھٹ تے اپنے گھر دے اس کمرے دے گٹھے دے اندر جتے بیٹھ کے انہیں اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کرنی ہے، اس جگہ دے اتنے بیٹھے اللہ تبارک و تعالی ضرور انہوں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام دے غلام کوشش کرو، آج تقریباً 18واں روزہ ہو گیا ہے، کل 19 اور پرسوں 20واں روزہ جڑا ہوندہ ہے نا اس دی 80 دی نماز پڑھ کے اعتکاف گاہ دے اندر بیٹھنا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام دے غلام اور جن دوست احباب نے اگر نیت کیتی ہوئی ہے کوشش کرو اپنے جو کم کاج نے پہلے آج دے کل دے اندر ختم کر لو تاکہ پرسوں اعتکاف دی نیت کر کے مسجد دے اندر آ جاؤ۔ آقا علیہ السلام دے غلام اے سوچ کے کہ آقا علیہ السلام دی سنت حضور نے اپنی پوری زندگی
اعلان نبوت تو بعد جدو یہ روزے دے معاملات ہے نے حکم ہویا حضور نے اس تو بعد کدی بھی اعتکاف نہیں چھڈیا ماں سوا 1 سال رہ گیا سی تے پھر نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال پھر 20 دنوں دا اعتکاف فرمایا سی۔ حضور دے غلام اکالی اسلام نو ظاہری طور دے اوتے زیادہ نیکیاں دی حاجت نہیں سی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور دے اوتے کرم فرمایا کہ انہوں نے انبیاء نو گناہاں تو پاک رکھیا، لیکن ساڈے تے گناہاں دے انبار نے، گناہاں تو پاک ہو کے بھی اللہ تبارک و تعالی دی اتنی عبادت کرتے رہ گئے۔ حضور راتوں نو جاگدے سن، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں عرض کیتا یا رسول اللہ نے تواڈے گناہ بھی کوئی نہیں رکھے پھر بھی تسی رات نو جاگدے ہو، پیراں تے سوزش ہو جاندی ہے، یا رسول اللہ اینا کیوں کرتے ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا تعلیم امت واسطے، تاکہ اپنی امت نو دسنا چاہنا کہ ساڈے گناہ نہیں ہے اسی پھر بھی انہاں رب نو یاد کرنے ہیں، تسی تے گناہاں دیا پنڈا لے کے پھردے پے ہو پھر بھی اپنے رب نو یاد نہیں کرتے۔ یہی پنڈا قبر دے اندر نال لے کے جانی آنے۔ حضور دے غلام ایتھی اس رب دے نال لو لا لو، ایتھے رب کو ما فرما لو، جس طرح میں کل بھی عرض کیتا سی یہ آخری اشرا آ رہا ہے جس کے اندر لیلۃ القدر بھی ہونی ہے۔ اگر وہ نصیب ہو جاوے اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینیاں دے برابر ثواب عطا فرما دے گا اور پچھلے گناہاں دی بخشش و مغفرت فرما دے گا، ما سوا حقوق العباد دے۔ اگر حقوق العباد دا مسئلہ ہے 2 دن نے اگر کسی نال کوئی ہے لائلا اس کو معافی تلافی کر دو، پھر آ کے جو اللہ تبارک و تعالی دے حقوق نے ایتھے آ کے توبہ استغفار کرو۔ 10 دنوں دے اندر جدو تسی اللہ تبارک و تعالی دے گھر دے اندر بیٹھ کے ڈیلی معافی منگو گے، اللہ دے اگے اپنے آنکھاں دے وچوں 2-4 آنسو آؤ گے، حضور دے غلام میرے رب دا بڑا ہی کرم ہو جائے۔ وہ 2 دن بندہ کسی نے کول جا کے ڈیرے تے بیٹھ جاندا ہے، آندے میرا کام کرو تو پھر میں اٹھ کے جانا ہے ورنہ میں کو نہیں جانا۔ حضور دے غلام کو بندہ بندے دا کم کر چھڑدا ہے یا اللہ دی پاک بارگاہ کے اندر بندہ 10 دن بیٹھ کے توبہ استغفار کرے میرا رب پچھلے معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ تے قادر کریم ہے، وہ تے رحیم ذات ہے، 70 ماواں نال بہتا پیار کرن والا ہے۔ حضور دے غلام آؤ تے صحیح اس خالق کی کائنات مالک اور السماوات دی پاک بارگاہ کے اندر ظاہر اللہ تعالی یہ عظیم عبادت کرن دی تو میں نے اسی ساری توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔